نہیں ہے بہت بڑی آپ نے کی جہاد کی بڑی بالکل شروع کرتے ایک ناصر ہے اور ایک اچھی ہے ایک ناصر ہے ایک اچھی ہے اس لیے چاہیے کہ آپ کے پاس کسی کو ساتھ پرانا چلے پرانا کرے اور جو نئی چیز ہمارے معاشرے میں وہ سوچتے ہیں کہ جہاں بڑے ہو جائیں تو ہم چلیں جہاں رہائش ہو جائے گی جب ہمارے پاس یہ ساری چیزیں ہو جائے گی جب ہمارا منظر ہو جائے گا مکان ہو جائے گا بچے کی شادی ہو جائے گی تو ہم چلیں میں نے آپ کو بتایا کہ ہر کو پرانا کرنا چاہیے کیونکہ زندگی کو بہت کچھ ہونا چاہیے تب انسان کو ہوتا ہے اور یہ نہیں پتا کہ آدمی بڑا ہوتا نہیں ہوگا آدمی کو چیز بگڑ کے نہیں چاہیے کہ میں رہائش ہو جائے گا میں پانی گزارا دنیا میں معاملہ سے تو سب کیا چل رہا نہیں آدمی کو بڑا فیصلہ کرنا چاہیے کیونکہ زندگی کو بہت ضروری پڑ چاہیے آپ کو یہ مسئلہ اکثر کہ اگر کوئی آدمی اپنی زندگی میں حج نہیں کیا اس کو موقع ملا حج کرنے کا لیکن اس نے حج نہیں کیا اس کی تعلیم پر اس نے حج نہیں کیا اور وہ سارے ہو جائے گا وہ حج نہیں کر سکتا بیمار ہو گیا یا معلومات کی عادت ہو گیا کسی وقت وقت نہیں ہے تو اس کا من ہے اس کا وقت کو لازم ہے کہ وہ اپنے اہل وعیال کو وصیت کرے اپنے گھر کو وصیت کرے اپنے ناصر کو وصیت کرے کہ میرے بعد میرے ماننے کے بعد میرے ماننے سے میرے کرنا نہیں کہ میرا ماننے سے سب کرنا اس میں سے کسی کو میرے بھائی حج کرنے ڈالے یہ آدمی کا کر لازم ضروری اور اللہ پر یہ بات نہیں واسطہ پر یہ بات نہیں اگر کوئی آدمی آ گیا اور اس نے وصیت کی کہ میرے مرنے کے بعد دوسرا ہر کو کرنا ہے لیکن میں زندگی میں حج نہیں کیا آپ کا ہمارا تو لازم ہے یوم والدین کا حج کرتا ہے لیکن حج کرنے کا کہ آدمی آج ہوئے کہ ترکے میں زندگی کے داری حصے میں سے حج ادا ہو سکتا میں مثال کے طور پر حج مثال کے طور پر 1 لاکھ کا حج ہے مثال کے طور پر اور آدمی آ گیا اور زندگی لاکھ ہوا تمہارا تو لازم ہے کہ 1 لاکھ کا حج کرنا ہے اور آدمی نے اگر 2 لاکھ کا 1 لاکھ کا حج ہے اور اس کو چھوڑا تو ہمارا لازم ہے کہ وہ حج کرنا ہے اگر وہ حج کرنا ہے تو ہمارا احسان ہے لیکن ہمارا سوال نہیں کیونکہ تمہارے مال آدمی حاصل کرنے کے سبب کہ وہ معلومات کی حالت نہیں اگر آدمی معلومات کی حالت میں ہو گیا آپ کو ہم سوال نہیں ہو آپ کو مال والا سے تقسیم کرتا ہے ہمارے کو آپ کو اختیار نہیں اس لیے اپنی زندگی میں حج کریں اور ہمارا کو اپنے والدین کو وصیت کر کے جائے کہ اگر میں اپنی زندگی میں حج نہیں کیا تو آپ اللہ سے آپ میرے وصیت کریں اور ایک بات اور عرض کروں کہ حج سے کیا ہے کیا بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کنجوس قسم کے لوگ ہوتے ہیں ان کے والدین نے مال کو بہت سارا چھوڑا ہے لیکن وہ چاہتے ہیں کہ ہمارا آدمی مال کر جائے مال سے زیادہ کرنا وہ چاہتے ہیں کہ معاملے معاملے کو کرنا سے کسی آدمی کو پڑے اور کسی ایسے آ جائے اس کو جانا پڑا ہوتے ہیں وہ ہمارا چاہے نہیں یہ دوسری اور یہ ضرور نہیں ہوگا آدمی کو اوپر کیا جانا ہے جیسے وہ آدمی گزرا ہے مثال کے طور پر میں دن میں رہتا ہوں میری وفات چھ جگہ ہوئی میں نے یہ پڑھا بچی ہوں اور میں نے اپنی میں آپ سے حاصل کی حج کے گھر کی وصیت کی ہے تو میرے وہاں سے پتا نہیں ہے کہ اور لازم ہے کہ وہ حج میں ادھر سے اتنے ادھر سے کرنی چاہیے کہ مطلب اگر میں ادھر سے نہیں چلا رہا کہ وہ حاصل نہیں کر رہا حج نہیں ہوا ہر کسی کے پاس کوئی آدمی اپنی زندگی میں اس کا حج کر تھا لیکن جب اس کی آخری بات آیا تو اس کا سامان نہیں تھا وسط واسطے کا خاص سامان نہیں کہ وہ حج والے کر سکے تو اس شادی ضروری شرط نکلی ہے کہ وہ حج کر سکتا ہے وہ مہینہ محمد مکرم کو ایسے تو حج کرے لیکن قانون یہ ہے کہ اسلام رسول کی شرط یہ ہے کہ حج ضرور نہیں ہوگا لیکن ہاں اللہ تعالیٰ دولت لیکن عاشق کی شکل میں حج نہیں ہوا تو اس لیے چاہیے کہ انسان کو کہ اپنے تمام معاملات کو تمام معاملات کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی مرضی کرے اللہ تعالیٰ کو حج کرے
بھی شمار کرے دنیا کے اندر بے شمار پہلی یہ کہ اللہ تعالیٰ سے روزی کا انتظام ہے اگر اس کی اولاد نہیں ہے تو اس کی اولاد کا انتظام ہے اگر وہ بیمار نہیں تو صحت کا انتظام ہے اور اگر اس کو کوئی بچہ نہیں ہے تو اس کی تمام بچے کو سنبھالنا ہے اور آخر میں حضرت کو سلام اللہ اللہ تعالیٰ نے اس جنت کا وعدہ فرمایا ہے اور بھی شمار بھرے اور جب وہ اپنے ہاتھ میں آتا ہے تو اس دن کے ساتھ وہ آتا ہے جیسے کہ وہ ابھی بچہ ماں کی پیٹ سے پیدا ہوا کہ بچہ ماں کی پیٹ سے پیدا ہو جائے تو اس پر کوئی اس کے رشتے میں کوئی گناہ نہیں کھایا کوئی بچے میں پیدا ہو جائے گناہ سے بیمار ہوا اسی طرح جب کوئی اپنی حج کرتا ہے حج کرتا ہے طواف کرتا ہے جب حج اسود رسولتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں اسے پاک گناہوں سے پاک کر دیتے ہیں اور اس طرح سے پاک کرتے ہیں گویا کہ اس نے کبھی گناہ نہیں کیا اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم حج کریں اور حج اور جو بولتے ہیں کہ جو حج سے اثر جو حج میں جانے کا حج کیونکہ حج میں محنت چاہیے حج میں مشقت چاہیے حج میں جو حج چاہتا ہے وہ کو چاہتا ہے محنت کو چاہتا ہے اور گناہ میں جانے کی طاقت نہیں ہے کہ وہ واپس کر سکے اور جب آپ یہ ہر حج کی چلا جاتا ہے تو اس سے بار ہو جاتا ہے کہ حج کی جائے اور اگر اس کے لیے ایسے مسائل کو مدد کرتے ہیں تو وہ آتا حج ہو جاتی ہے